اپنے شاید یہ واقعات سنے ہوں گے اور اس طرح کی اقساط بھی روز ہی ہوتی ہیں کہ کوئی قابل رحم ماہر ایک بے عیب نوجوان عورت کی تمیز سے انکار کرتا ہے، اس کے جسم پر طلسم بناتا تاکہ وہ کالوں سے محفوظ رہے اور اپنے فیصلے سے باز آ جائے۔ میرا تجربہ مزید یہ کہ یہ تاثر ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ انتہائی بڑے دھوکے باز ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم کو پھیلایا ہے۔ لاہور اور پاکستان کے دیگر اہم شہری علاقوں میں مبینہ طور پر دھوکے باز بنگالی بابو راج کرتے ہیں۔ ان کے پاس دوسری دنیاداری اور تصوف کے لحاظ سے حروف کے بارے میں کوئی دھندلا خیال نہیں ہے۔ وہ غیر معمولی چالاکیوں اور انتظامات سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، پھر بھی ایسے جھوٹے بابو نے بے شمار خواتین اور مردوں کو بچایا ہے جو افراد کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور 30 سے 50% تک اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ مجھے نیا لاہور آنے پر دلچسپ بات معلوم ہوئی۔ ایک انتہائی امیر عورت اپنے ڈرائیور کے ساتھ میرے گھر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی لڑکی سے علیحدگی کی ضرورت ہے۔ میں نے اس خاتون کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایسی بے بنیاد چیزیں نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ فی الحال جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے نقد رقم کے ساتھ پھنسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے 10 لاکھ کی پیشکش کی۔ میں نے کہا بی بی جاب میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جب میں نے تخیل کی کسی حد تک اختلاف کیا تو اس کا ڈرائیور میرے پاس آیا اور کہا، جناب جب آپ گھر لوٹ رہے ہیں تو آپ کس وجہ سے کثرت کو مسترد کر رہے؟ یہ بی بی لامتناہی بابوں کے پاس چلی گئی، ہر ایک کے گھر کو فراوانی سے بھرنے کی پاداش میں، فی الحال یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ میں بھی اسی طرح کی لالچ میں اسے استعمال کرتا ہوں۔ آپ استاد ہیں، نقد رقم خود تسلیم کریں اور میرا حصہ مجھے دیں، میں تمہیں پوری طرح سنبھالوں گا۔ میں چونک کر اس کی باتیں سن کر کھڑا تھا۔ تم مجھے کیسے سنبھالو گے؟ اس نے کہا، میں طلسم کو ان کے گھر میں بہتر جگہ رکھوں گا، پودوں میں مرغیوں کو ماروں گا، خاص ہار اور ہڈیاں آگڑے بنا کر ان کا گلا دبائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ آئیں گے اور بالکل وہی چیزیں نکالیں گے تو یہ عورت گہرائی سے اتر جائے گی اور اب بھی غصے میں ہوں گے کہ دوست صاحب غیر معمولی غصے میں ہیں۔ اسی طرح غلط بیانی، ایک موقع پر ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، جناب اب کسی کے گھر جا کر دم وغیرہ کریں، میں آپ کو ہر آنے جانے کے لیے 10,000 دوں گی، جس میں سے 4,000 میرے ہوں گے۔ تم بیکار بیٹھو، میں گھر والوں کے لیے کچھ سمجھ لوں گا، تم بس وہ لفافہ پکڑو جو گھر والے تمہیں دے گا، میں بعد میں آ کر اپنا حصہ بونس لے لوں گا۔ اس کے بعد میں کام کرنے والی بے شمار خواتین اور مردوں سے ملا ہوں، مختلف جعلی ساتھیوں اور بنگالی حصوں کے کمیشن پر۔ وہ جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں اور ایماندار خواتین کو جعلی پیروں کے مختلف مزاج کے بارے میں روشناس کراتے ہیں کہ یہ اور وہ پریشان کن کام اس سے ختم ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی کامیاب، اعلیٰ مقام رکھنے والا دوست ہے۔ ہر بار جب میں کسی کو ان کے پاس لے گیا ہوں یہ مسلسل کام کر رہا ہے۔ بے رحمی کی پابندی وہ مقام ہے جس پر یہ خواتین چھوٹے بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ اگر مولوی اب کے بے پردہ جسم پر طلسم لکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو انکار نہ کریں۔ مان لیا کہ اب پیر صاحب کو قائل کر لیں، اب کا کام فوراً ہو جائے گا۔ میرے بے شمار چھوٹے بچے ہیں جو ان امیروں کے ہاتھوں ناپاک اور منہدم ہو چکے ہیں۔ ان حالات کا تجربہ کرنے والا ایک جوڑا میرے پاس آیا۔ اس موقع پر جب میں نے یہ کہا تھا اور اس سے اب کے بہتر ہاف پر ایک مخالفانہ نگاہ ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ انتہائی جدید ہے۔ خدا کے لیے ان گھٹیا پیروں، مزدوروں، فقیروں کو ہوشیاری سے دیکھیں اور اندھا دھند قبول نہ کریں۔ میں اسی طرح لاہور میں ایک بنگالی بابا کو جانتا ہوں جو مختلف ناموں سے 5 بہتر جگہوں پر بیٹھ کر دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں کے نقطہ نظر سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اندھیرا چھا گیا ہے، اسے ہلکی پھلکی معلومات سے نکالا دور نہیں کیا جا سکتا، مثلاً آسمانی قرآن، یہاں تک کہ کوئی عقلمند عیسائی بھی اسے توڑ سکتا ہے۔ تو وہ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کسی بنگالی سیوی عیسائی یا کسی تاریک ماہر کو جانتے ہیں جو تاریک معلومات کو توڑ سکتا ہے؟ اللہ کرے ایسے احمقوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ بنگالی بابا ہے یا عیسائیوں کی طرح پڑھے لکھے یا تجربہ کار ہیں، انہیں پہلے اپنا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ کی ہستیوں، صوفیہ، فقیروں اور درویشوں کو دیا جاتا ہے، وہ افراد جو کسی بھی قسم کی بے اطمینانی سے آزاد ہو کر پائیدار بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں اور افراد کو صرف خدا کے قرب اور افراد کی انتظامیہ کی روح سے پریشان کرتے ہیں۔